اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ بھائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انواع الکلام. قال واقسامہ ثلاثۃ اسم وفعل وحرف جاء لمعنی. آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ مصنف کے اس کلام میں یعنی کلمے کی بعد اس کے کہ مصنف نے کلمے کی تعریف کر دی کلام کی، تو اب جو ہے وہ کلمے کی جو ہے وہ اقسام کو ذکر کرنے لگے. البتہ دیکھیں آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مصنف نے عام طور سے آپ اگر کوئی نحو کی کتاب اٹھا کر دیکھیے تو اس میں کلمہ اور پھر جو ہے کلام کی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مصنف نے ایک دم سے کلام کی تعریف کی ہے. والکلام لفظ مفید ہے نا، لفظ مرکب مفید بالوصف کہا ہے، کلمے کے کوئی تذکرہ نہیں کیا. تو یہ اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اجرومیہ میں کلمے کی تعریف کیوں نہیں ہے، کلام سے ایک دم سے ابتدا کیوں کر دی، ٹھیک ہے. تو آپ ایک جواب یہ ہوگا کہ چونکہ کلام جو ہے وہ کلمے سے ہی مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہوں نے کلمے کی بحث ہونی چھڑا ہے. اب آئیے، ہاں، اور دوسری بات ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلمے کی تعریف کر دی ہے کس کے ذریعے سے، کہا اس کے اقسام کے ذکر کرنے کے ذریعے سے، اس لیے کہ تعریف کی ایک قسم کیا ہوتی ہے، تعریف بالاقسام بھی ہوتی ہے. تو کلمے کے یہاں پر قسم کے ذریعے سے انہوں نے وہ کر دی ہے تعریف. واضح انشاءاللہ. تو چنانچہ کیا کہا، وَأَقْسَامُهُ، اور اس کے 3 قسمیں ہیں. کون کون سے؟ اسم، فعل اور حرف. اقول، اس کے شرح میں شارح یہ فرما رہے ہیں کہ الالفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم. ہم نے بار بار کہا ہے کہ ابتدائی کتابوں میں توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ عبارتیں حل ہوں، ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے آپ کی عربی مضبوط ہوگی، ٹھیک ہے. عربی کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے الفاظ پہ خاص طور سے توجہ دیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ کہ جو عرب استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں، ٹھیک ہے، وَنُقِلَتْ إِلَيْنَا عَنْهُمْ عَنِ الْعَرَبِ، اور عرب سے جو کلمات، جو کلام ہمارے پہ کیا ہوئے ہیں، وارد ہوئے ہیں، نقل ہوئے ہیں، ہم تک جو کلمات پہنچے ہیں، الفاظ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے. فَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ بِهَا فِي مُحَاوَرَتِنَا وَدُرُوسِنَا، تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں، ہم اپنے دروس میں، اپنے جو ہے وہ گفتگو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، محاورے میں، ٹھیک ہے. وَنَقْرَؤُهَا فِي كُتُبِنَا، اور انہی کو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں. وَنَكْتُبُ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِینَا وَأَصْدِقَائِنَا، اور انہی کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال سے، اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں اور لکھا پڑھی کرتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ جتنے کلمات ہیں، جتنے الفاظ ہیں، کہ لا یخلو واحد منہا، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہم تک پہنچے ہیں یہ ان 3 چیزوں سے خالی نہیں ہیں. کیا؟ لا یخلو واحد منہا، جو ہم بولتے ہیں یا جو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ ان تینوں سے خالی نہیں ہے. کیا؟ اسم و فعل و حرف، یعنی وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے. آپ کوئی بھی ورڈ بولیے اپنی زبان سے عربی کا، ہم فوراً کہیں کہ ہاں جی کیا ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا واضح انشاءاللہ. اب آئیے عمل اسم، جہاں تک اسم کی بات ہے تو اسم کا ایک لغوی معنی ہے اور اسم کا ایک جو کیا ہے اصطلاحی معنی ہے. اور مطلوب جو ہوتا ہے عام طور سے جب آپ سے کہا جائے کہ عرف الاسم، ٹھیک ہے، تو آپ سے یہ گویا کہ اصطلاحی معنی ہی پوچھا جا رہا ہے. تو جہاں تک اسم کا لغوی معنی ہے تو اسے کہتے ہیں ما دل علی مسمی، جو کسی مسمی کے اوپر کیا کرے، دلالت کرے، ٹھیک ہے. آپ کا نام وسیم ہے تو آپ کی ذات کے اوپر جو اسم دلالت کرے اس کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وفی اصطلاح النحویین، جس کو نام کہہ لیجیے آپ. اور نحویوں کی اصطلاح میں اسم کسے کہتے ہیں، کہہ رہے کلمۃ دلت علی معنی فی نفسہا، اسم ایسا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو دلالت کرتا ہے معنی کے اوپر، اور وہ معنی کیا ہے، فی نفسہا ہے، یعنی کیا بتا رہے ہیں، مستقل معنی ہے، اس کا معنی اپنا ذاتی معنی ہے، فی نفسہا، ٹھیک ہے. ولم تختلف بسبب، اور یہ کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. نحو محمد، علی، رجل، جمل، جمل یعنی اونٹ، ٹھیک ہے. نہر، تفاحہ، سیب، ٹھیک ہے. لیمونہ، عصا وغیرہ. حاضر انشاءاللہ. تو کہتے ہیں فکل واحد من هذه الالفاظ يدل على معنی، ان سب کا اپنا ایک معنی ہے، لیکن اگر اس معنی کو اگر کہا جائے علی کے اندر کون سا زمانہ پایا جاتا ہے، آپ کہیں گے اس میں کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے تفاحہ، کون سا زمانہ ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، بس اس کا ایک معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا.
ولیس الزمان داخلا فی معنی الاسم، اسم کے معنی میں زمان کا دخل نہیں ہوتا ہے. فیکون اسما، تو ہر وہ کلمہ، ابھی اسم کی تعریف کریں گے، ہر وہ کلمہ کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے، معنی فی نفسی پہ دلالت کرے اور زمانے سے متصل نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. وَأَمَّا الْفِعْلُ فَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْحَدَث، جہاں تک فعل کی بات ہے تو فعل کا مطلب لغت میں کیا ہوتا ہے؟ حدث. ٹھیک ہے، حدث کہتے ہیں کسی کام کو کہتے ہیں. وفی اصطلاح النحویین کلمۃ، اصطلاح نحوی میں کلمہ فعل کسے کہتے ہیں؟ کہ فعل ایسا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کہ دلت علی معنی فی نفسہا، کہ جو دلالت کرتا ہے اپنے مستقل معنی کے اوپر. اگر یہاں تک خاموش ہو جائیں تو اسم اور فعل میں کوئی ہر فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اسم بھی اپنے معنی مستقل دلالت کرتا ہے، فعل بھی اپنے معنی مستقل دلالت کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں لیکن فرق یہاں سے واقترنت بحد الازمنۃ ثلاثہ، یہاں سے اسم خارج ہو گیا. مگر فعل کے اندر کیا ہے کہ فعل جو ہے وہ مقترن ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے کسی ایک زمانے سے. وہ زمانے ثلاثہ کیا ہے؟ اللتی ہی الماضی والحال والمستقبل. ٹھیک ہے. نحو مثال سنیے، کتبہ ایک فإنہ کلمۃ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دالۃ علی معنی، کہ جو معنی کو دلالت کر رہا ہے، معنی فی نفسہ ہی ہے اس کے اندر، اور وہو الکتابہ، اور کتابت اس کا معنی ہے. وہذا المعنی مقترن بالزمان الماضی، اور یہ معنی ملا ہوا ہے کس سے؟ زمانے ماضی کے اوپر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ یہ جو لکھنے کا کام ہوا ہے یہ گزشتہ زمانے میں ہوا ہے. وَنَحْوُ يَكْتُبُ فَإِنَّهُ دَالٌ عَلَى مَعْنًى، یکتبو کا بھی معنی ہے، وَهُوَ الْكِتَابَ أَيْضًا، یہ بھی کتابت ہے، یکتبو کا معنی بھی. مگر وَهَذَا الْمَعْنَى مُقْتَرَنٌ بِالزَّمَانِ الْحَاضِرِ، لیکن یہ جو معنی ہے یہ یا تو ملا ہوا ہے زمانے حاضر سے، ٹھیک ہے، یا پھر زمانے مستقبل، دونوں پایا جاتا ہے مضارع میں. وَنَحْوُ اُكْتُبْ فَإِنَّهُ دَالٌ عَلَى مَعْنًى، یا پھر اکتب کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، کہ جو ایسا کلمہ ہے کہ جو معنی کو دلالت کرتا ہے، یہاں پہ وہی کتابت کا معنی ہے. تو اس کتابت کے معنی میں دلالت میں اسم اور یہ سب کے سب شریک ہیں، ایک ہیں، لیکن کیا ہے؟ وَهَذَا الْمَعْنَى مُخْتَلِفٌ بِزَمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ الَّذِي بَعْدَ زَمَانِ التَّكَلُّمِ. یہ معنی جو اکتب ہے، ٹھیک ہے، یہ کب ہے؟ کہہ رہے کہ جب میں کہوں گا کہ اکتب لکھو تب اس کے بعد آپ لکھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ فعل آپ انجام دیں گے کتابت کا، یہ میرے بولنے کے بعد ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھیے کہ فعل کے جو تینوں زمانے ہیں اس میں فارغ جو ہے کیا ہے؟ زمان تکلم ہے، یعنی معیار زمان تکلم ہے. اگر زمان تکلم سے پہلے اس فعل ہو چکا ہے تو زمان ماضی ہے. اگر زمان تکلم کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو زمان حاضر ہے یعنی مضارع ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ زمان تکلم سے بعد میں آنے والا فعل ہے تو زمان مستقبل ہے، فیوچر. ومثل هذه الالفاظ نصر وینصر وانصر، ٹھیک ہے. ایک فہم یفہم وفہم، وعلم یعلم وعلم، جلس یجلس وجلس، ٹھیک ہے. وضرب ویضرب وضرب اضرب، ٹھیک ہے بات. انشاءاللہ یہ سارے جو ہے کیا ہے؟ مثالیں ہیں کس کی؟ فعل مضارع کی. اس میں متعدد مثالیں اس لیے دی ہیں، کسی میں جو کیا ہے عین الفعل فتحہ ہے، کسی میں عین الفعل جو کیا ہے ضمہ ہے، کسی میں عین الفعل جو کیا ہے کسرہ ہے، اور سب کے سب وہ فعل ہیں. والفعل علی ثلاثۃ انواع، اور فعل کی جو کیا ہے 3 قسمیں ہیں، ماضی و مضارع و امر. اسی 3 قسم میں ماضی فعل کبھی ماضی ہوتا ہے، کبھی مضارع ہوتا ہے، کبھی امر ہوتا ہے. فالماضی ما دل علی حدث وقع فی الزمان الذی قبل زمان التکلم، ماضی اس زمانے کو، اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو کسی حدث کے اوپر دلالت کرے، یعنی اس فعل کے اوپر دلالت کرے، حدث کو دلالت کرے، کسی کام کو دلالت کرے، لیکن وہ کون سا کام ہو؟ وہ ایسا حدث ہو کہ جو زمان تکلم سے پہلے ہو چکا ہو. ان شاء اللہ جیسے کتبہ میں کتابت کا معنی ہے، لیکن یہ کتابت کا معنی بتلا رہا ہے کہ اس شخص نے لکھا، مطلب کیا ہے کہ اب اس کے بارے میں خبر دیا، ورنہ وہ لکھ چکا ہے. وہ فہمہ یعنی وہ سمجھ چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سمجھا وہ ایک مرد. ہاں. خرجہ سمعہ ابصرہ تکلم واستغفر واشترکا، معنی معلوم واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مضارع کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے مضارع ما دل علی حدث یقع فی زمان تکلم و بعدہ. مضارع اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو حدث کو دلالت کرے، لیکن کون سا حدث؟ ایسا حدث کہ جو یا تو زمان تکلم میں، زمان حاضر میں ہو رہا ہے، یا پھر زمان مستقبل میں ہوگا. حضر انشاءاللہ. نہ ہو یکتب، یعنی سمجھتا، کیا مطلب؟ لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے. یفہم، سمجھتا ہے یا سمجھے گا وہ ایک مرد. ویخرج ویسمع وینصر ویتکلم ویستغفر ویشترک،
انشاءاللہ کے معنی واضح ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو بتائیے گا. والامر ما دل علی حدث یطلب حصول بعد زمان تکلم, اور امر جو کیا ہے ایسا فعل ہے کہ جو حدث کی دلالت کرتا ہے لیکن اس حدث میں طلب ہوتی ہے, طلب حصول, یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کام کو, کہ اس کلام کو تم کرو, اس کام کو کرو. ٹھیک ہے, یعنی متکلم چاہتا ہے کہ میرے لیے اس فعل کو انجام دو, لیکن کب؟ میرے بولنے کے بعد, آئندہ میں. ٹھیک ہے, نہ اکتب یعنی لکھو, لیکن ابھی نہیں, بعد میں. ان شاء اللہ. وفہم وخرج واسمع وانصر وتکلم واستغفر واشتری. ان شاء اللہ. واما الحرف, جہاں تک حرف کی بات ہے تو کہنا فہو فی اللغۃ الطرف. جہاں تک حرف کا لغوی معنی ہے تو اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ طرف کے معنی ہے, یعنی کنارے کے معنی میں آتا ہے. وہ فی اصطلاح النحات, اور نحویوں کی اصطلاح میں حرف کسے کہتے ہیں؟ کہنے کلمتن ایسا کلمہ ہے کہ دلت علی معنی فی غیرہا, کہ جو دیکھیں فرق ہو گیا یہیں پر, اسم اور فعل دلالت کر رہے تھے اپنے معنی کے اوپر معنی فی نفسہا, لیکن یہ معنی فی غیرہا, یعنی یہ خود اس کا اپنا ذاتی کوئی معنی نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ معنی دے گا مگر غیر کے توسط سے. ٹھیک ہے, نحو من فإن هذا اللفظ, یہ لفظ من جو ہے کلمتن ایسا کلمہ ہے کہ دلت علی معنی, کہ جو معنی کو دلالت کر رہا ہے, اور وہ معنی کیا ہے؟ ابتدا. ٹھیک ہے, لیکن وهذا المعنى لا يتم حتى تضم الى هذه الكلمه غيرها. ٹھیک ہے, تضم الى هذه الكلمه غيرها. تو لیکن یہ جو ابتدا کا معنی من سے ہے, یہ اس وقت تک جو ہے وہ کیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ اور بھی کلمات کا اضافہ آپ نہ کیجیے. فتقول, جب آپ یہ کہیں گے کہ ذهبت من البیت الی الحرم, تب جا کے یہ آپ کا معنی دے گا کہ ہاں آپ جو ہے آپ کا سفر جو کیا ہے شروع ہوا ہے آپ کے گھر سے اور اختتام پذیر ہوا ہے حرم میں. ان شاء اللہ. تو حرف اسی کہتے ہیں کہ حرف کا اپنا ذاتی کوئی معنی نہیں ہوتا ہے, بلکہ حرف کا معنی بھی غیر ہی میں دلالت کرتا ہے. اس کے بعد جو اس کی مثالیں ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے کیا اس کی تمرینیں ہیں, سوالات وغیرہ ہیں, 2 دن آپ کے پاس ہیں, انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کر لیجیے گا. ٹھیک, السلام علیکم.